آج ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور آج حضرت سے ہم مسلم معاشرے کی گرتی ہوئی حالات، ان کے سماجی سسٹم میں گراوٹ اور دیگر چیزوں میں ان کی زندگی کے آنے والی طرح طرح کی رسم رواجیں اور جس برائی سے مسلم معاشرہ دوچار ہو رہا ہے، اس چیز کے تعلق سے ہم آپ سے کچھ معاشرے کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا عباس صاحب ضلع بلند شہر کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور مدرسہ منبع العلوم جو اپنے علاقے کے اعتبار سے، یو پی کے اعتبار سے ایک اپنا نام رکھتا ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی نسبت جس کو حاصل ہے، آپ اسی کے مدرس ہیں۔ تو ہمارے درمیان ہیں حضرت مولانا محمد عباس صاحب۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب مسلم معاشرے کو کون سا کام کرنا چاہیے جس سے وہ ایک ترقی کی نئی زندگی شروع کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قاری محمد آزاد صاحب جو مدرسہ منبع العلوم کے حفظ اور تجوید کے استاد ہیں، ان کے ہمراہ مفتی محمد تصور صاحب جو بجھڑا مدرسہ اسلامیہ کے محتمم ہیں، ان کی دعوت پر ششماہی امتحان کی غرض سے حاضر ہیں۔ بچوں کا امتحان لیا، الحمدللہ بچوں کے مستقبل کو تابناک بنایا، اور بچوں کے امتحان سے یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں محنتی مخلص ہے اور مدرسے کے حق میں محسن ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت مفتی تصور حسین صاحب کی شخصیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر صفاتیں اساتذہ کرام کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب سے ان سے کہیں زیادہ مخلص مدرسے کا ذمہ دار ہے۔ وہ تمام تر چیزیں میں نے یہاں آنے کے بعد محسوس کی جو ایک دینی ادارے کے اندر ہونی چاہیے۔ اب حضرت مولانا تصور صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ ہے کہ معاشرے میں جو رسومات کا سلسلہ جاری ہے اور رسوماتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم کیا ایسی صورت اختیار کریں جس سے ان رسومات پر روک لگائی جا سکے، اور تمام تر علاقے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ائمہ کرام، مدارس کے علماء، خادم الاسلام جیسی ادارے کی طلبے کی کیا شخصیات، اور حضرت مولانا جان عالم صاحب، حضرت مفتی محمد امجد صاحب، ان تمام حضرات کے سامنے بیٹھ کر تبصرہ اور مطلبے کے کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے، کوئی ایسا لاہی عمل تیار کیا جائے جو ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی جو تصویر ہے اس میں سدھار پیدا کیا جائے۔ تو ایک اور سوال ہے حضرت، ایجوکیشن یا نان ایجوکیشن، کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم دین میں بھی مضبوط ہو سکیں اور ہماری ترقی کے بھی کچھ اسباب دنیا میں بظاہر نظر آ سکیں؟ تو ایجوکیشنل معاشرہ چاہیے یا وہی معاشرہ جو نان ایجوکیشنل معاشرہ ہے؟ مفتی امجد صاحب، میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں اور مذہبی تعلیم سے میرا تعلق ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جب تک وہ تعلیم ہماری مضبوط نہیں ہوگی، ہم کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو ہمیں اپنے طلباء کو، بچوں کے اندر دین پیدا کرنا ہے،
اور دین پیدا کرنے کے بعد میں کوئی بھی اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل نہ کی جائے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے وکیل بنے، چاہے مطلبی کے انجینئر بنے، دنیا کے اعتبار سے جتنی چاہے ترقی کیا کرے، اختیار کرے، لیکن بغیر دین کے، اگر دین نہیں ہے دنیا کے اندر، اپنی دینی معلومات نہیں ہے، اپنی مذہبی معلومات نہیں ہے، اور اس سے ہٹ کر آدمی کتنا ہی دنیا میں ترقی کر لے، اس کو ترقی نہیں کہا جائے گا۔ ترقی کہا جائے گا تب جب اپنے دین پر رہ کر کے، دین پر ثابت قدم رہ کر کے دنیا میں جب آدمی پرواز کرتا ہے تو اس کو ترقی کہا جائے گا، اور دین چھوڑ کر اور دنیا میں اگر ترقی حاصل کرتا ہے تو اس کو ترقی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی میں سمجھا آپ کی بات سے کہ اگر انسان بننا چاہتا ہے تو پہلے دین حاصل کرے، اور جب انسان بنے گا تو ترقی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر دوسری طرف ترقی تلاش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آنکھوں کے مشاہدے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مشاہدے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی خبر پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے؟ بے شک، اور بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آپ کی باتوں سے کہ سب سے پہلا عمل ہمارے معاشرے کی ترقی کا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ بے شک، بے شک۔ اس کے لیے ہمیں عمل کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سوچ فکر کرنا ہے، اپنی قوم کے اندر جانا ہے، اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے، اور جو مذہبی جو مطلب ہے کہ کیا رسومات ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یہ ساری رسومات جو ہیں ہماری تباہی اور بربادی کا مطلب ہے کہ کیا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ان رسوماتوں سے نہیں رکے، ہم ان میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ہماری تباہی بربادی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کریں گے، نہ دنیا میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کی ترقی چاہیے اور آخرت کی ترقی چاہیے تو ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا، اور اگر نہیں اپنائیں گے تو نہ ہمیں کوئی ذلت سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اور آج ہم ذلیل اور خوار جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کے مطلب کے لائی ہوئی تعلیمات سے جو ہے دور ہٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایمان والو اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے کیا ہو، ذلیل ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی مطلب کی کیا ہے؟ کتاب ہے، اس کے احکامات ہیں، ان پر عمل کریں گے تو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، اور اگر اس سے ہٹیں گے نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب، اور مشاہدہ مطلب کے سامنے موجود ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارے درمیان حضرت مولانا عباس صاحب تھے جن سے ہم نے اپنے معاشرے کے سدھار کے سلسلے میں گفتگو کی، تو نتیجہ نکل کر یہی آیا کہ ایک مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو یقیناً اس کو ترقیاں ملیں گے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو تنزلی اور شکست اس کا مقدر بنے گی۔ اور جس طرح سے حضرت نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے علامہ اقبال کا بھی وہی جواب نظر آیا جو حضرت مولانا دے رہے تھے کہ ہر کوئی مشق میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو حضرت والا کا ہم بہت بہت استقبال کرتے ہیں آپ کا وقت دینے کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔